أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير.
يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے آخری پیغمبر نبی رسول سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور آپ کے ماننے والوں، آپ پر ایمان رکھنے والوں کو یہ حکم دیا کہ میرا رسول تمہیں جو حکم دے دے اس کو قبول کر لو، اس کے مطابق عمل کرو، جس چیز سے منع کر دے، روک دے، اس سے رک جاؤ۔ فیصلہ کن ذات اللہ کے رسول کی ہے، قیامت کے دن بھی فیصلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور بات پر ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں فرمایا قیامت کے دن کے متعلق کہ محمد فرق بین الناس، قیامت کے دن لوگوں کے درمیان جو فیصلے ہوں گے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوں گے۔ پہلے انبیاء اور رسول بھی جتنے گزرے ہیں سب کے نام یہی حکم، یہی پیغام کہ اگر تمہارے ہوتے ہوئے میرا آخری رسول آ جائے تو تم نے اپنی نبوتوں رسالتوں کو چھوڑ کر اس آخری نبی اور رسول کا کلمہ پڑھ کر ان پر ایمان لا کر ان کے دین کو پھیلانے کے اندر ان کے مددگار اور معاون بن جانا ہے۔ اس قدر مقام و مرتبہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فیصلے فرما دیں ان کو دل و جان سے قبول کر لینا ہر مسلمان کے لیے ازحد ضروری ہے۔ اور پھر قرآن پاک ہی کہتا ہے اگر تم اللہ کے رسول کو آپس کے تنازعات کے اندر بھی اپنے لیے فیصل، جج تسلیم کر لو تو ذالک خیر واحسن تأویلا، یہ تمہارے لیے دنیا میں بھی بہتر ہے اور آخرت میں بھی انجام کار کے لحاظ سے بہت ہی اچھا ہے۔ اختلافات جنم ہی تب لیتے ہیں جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف کرتے ہیں، اور یہ بہت بڑی کمی ہے، بہت بڑا نقص ہے کہ کوئی شخص اللہ کے رسول سے اختلاف کرے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم کسی بات کو جانتے ہوتے ہیں، مانتے ہوتے ہیں کہ حق یہ ہے، اللہ کے رسول کی بات یہ ہے، لیکن اس کے برعکس جو ہم نے ایک موقف بنا رکھا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ اس میں کیا حرج ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ تو یہ چیز ایک مسلمان کے لیے زیبا نہیں ہے، اس کو لائق نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی بات کریں کہ اللہ کے رسول کی بات تو برحق ہے، اللہ کی بات تو جی بالکل ٹھیک ہے، میں اس کو مانتا ہوں، میں قبول کرتا ہوں، لیکن اگر ہم اس طرح کر لیں تو اس میں کیا حرج ہے۔
یہ جملہ ہی بذات خود بہت بڑی گستاخی پر مشتمل ہے کہ اگر آپ اللہ کے رسول کی بات کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ حق ہے، میں مانتا ہوں، پھر آپ اس کے برعکس چلنے میں سمجھتے ہیں کیا حرج ہے؟ اگر اس طرح کریں کہ اللہ کے رسول کی بات قبول کر لینے میں کیا حرج ہے؟ اللہ کے رسول کی بات قبول کر لینے میں کیا حرج ہے؟ تو اس سے کیا جاتا ہے؟ اس لیے ایک مسلمان کو یہ چاہیے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین اور ارشادات ان کے سامنے سر تسلیم خم کر لے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اللہ کا رسول تمہیں جو کچھ دے دے اس کو لے لو، قبول کر لو، اور جس سے اللہ کا رسول روک دے اس سے رک جاؤ۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ شدید العقاب، یقیناً اللہ بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔ اگر تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کی، پھر اللہ کی طرف سے ملنے والی سزا بھی بڑی سخت ہے، وہ کسی بھی شکل میں ہو سکتی ہے۔ بات دیکھیے کہ جس وقت امت نے اس صحیح راہ کو چھوڑا اور اپنے موقف، اپنی باتیں، اپنے نظریات یا اللہ کا رسول جن کو اللہ نے بڑا بنا کر دنیا میں مبعوث کیا ان کے مقابلے میں جب اپنی شخصیات کو کھڑا کر کے بڑا بنا دیا کہ ان کی بات کو ہی تسلیم کرنا ہے، ان کو ہی ماننا ہے، ان کی بات پر ہی عمل کرنا ہے، پھر نتائج آج امت کے سامنے ہیں۔ اختلافات، تنازعات، انتشار۔ اللہ کہتا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تمہارا کسی بھی معاملے میں تنازع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو تم اس بات کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹاؤ، ان سے فیصلہ کرواؤ اگر تمہارا اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہے۔ تو کتنا واضح پیغام ہے کہ اگر اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہے تو اپنی بات، اپنا جھگڑا، اپنا تنازع، اپنا اختلاف اللہ رسول سے حل کرواؤ، وہاں سے جو حل مل جائے آمنا وصدقنا۔ اور اگر اس کے برعکس بندہ چلتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ تو یہاں پر تو مسئلہ ایمان کا ہے، لہذا اس زندگی کے اندر بہت محتاط ہو کر چلنے کی ضرورت ہے، بہت احتیاط سے چلنے کی ضرورت ہے۔ امت نے جس وقت اس اختلاف کے راستے کو اختیار کیا تو نتائج دیکھ لیجئے آج تک کیا چلے آ رہے ہیں۔ ذی الحج کا مہینہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کیا اور حج سے واپس تشریف لے جا رہے ہیں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ایک مقام آتا ہے جس کو خم کہا جاتا ہے، وہاں پر پانی کا ایک کنواں یا پانی کا ایک تالاب کہہ لیں، پانی کا چشمہ کہہ لیں، پھر یہ جگہ غدیر خم کے نام سے مشہور۔ یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ایک جگہ، یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے خطاب کیا، کچھ باتیں ان کو سمجھائیں۔ صحیح مسلم میں بھی تفصیل حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس موقع پر صحابہ کرام سے جو بات کی اس کو سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اور بیان بھی انہوں نے اس وقت کیا کہ جس وقت وہ بزرگ ہو گئے، بوڑھے ہو گئے۔ واقعہ یہ ہے کہ سیدنا یزید بن حیان کہتے ہیں کہ میں اور اسی طرح سے میرے ساتھ حسین بن سمرہ اور عمر بن مسلم، ہم تینوں افراد سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ زید بن ارقم صحابی رسول ہیں اور یہ تینوں ان کے شاگرد ہیں۔ زید بن ارقم بوڑھے ہو چکے ہیں، بزرگ صحابی ہیں۔ اس حالت کے اندر کہتے ہیں ہم ان کے پاس پہنچے، فلما جلسنا الیہ،
ہم جا کے ان کی خدمت میں بیٹھے، ان کے پاس بیٹھے، بات چیت ہوئی، علم کا حصول ہوا، تو باتوں ہی باتوں میں قال له حسین، ہمارے ساتھی حسین جو ہمارے ساتھ تھے نا، انہوں نے سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا لقد لقیت یا زید خیرا کثیرا، اے زید آپ کی قسمت کے کیا کہنے، آپ نے تو بہت زیادہ خیر اکٹھی کر لی ہے، آپ کے پاس تو، آپ کے دامن میں تو بہت زیادہ بھلائی ہے، خیر ہی خیر ہے، نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، اور کتنی بڑی نیکی ہے کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ وہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے اپنی ان آنکھوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ ہم نہیں دیکھ سکے، یہ تابعی تھے نا، ہم نہیں دیکھ سکے، آپ وہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا، اور صرف دیکھا ہی نہیں، وَسَمِعْتَ حَدِيثَهُ، اللہ کے نبی کی احادیث مبارکہ کو اپنے کانوں سے سنا، سماعت کیا، وَغَزَوْتَ مَعَهُ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر غزوے کیے، جہاد کیا، وَصَلَّيْتَ خَلْفَهُ، اور آپ نے اللہ کے نبی کے پیچھے نمازیں پڑھی۔ سبحان اللہ، کتنے عظیم مناصب ہیں، کتنے عظیم فضائل ہیں، یہ سارا کچھ آپ کرتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے، اللہ کے رسول کو دیکھتے رہے، حدیثیں سنتے رہے، غزوہ ہوا تو اس میں جا کے اللہ کے نبی کے ساتھ شرکت کی، اس بنیاد پہ ہم کہتے ہیں لقد لقیت یا زید خیرا کثیرا، یقیناً اے زید آپ نے بہت زیادہ خیر جمع کر لی ہے۔ اب ہماری ایک ریکویسٹ ہے، وہ کیا؟ فرمانے لگے حدثنا یا زید ما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے زید آج ہمیں کوئی ایسی حدیث بیان فرمائیے جو آپ نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو، آپ نے ڈائریکٹ سنی ہو، کوئی صحابی نے آپ کو بیان نہ کی ہو۔ ایسے حالات بن جاتے تھے، کسی صحابی نے سنی، جو صحابہ غیر حاضر تھے ان کو بتا دیا کہ آج اللہ کے نبی نے اپنے درس میں، اپنے سبق میں یہ سمجھایا، ہمیں یہ بتایا۔ وہ حدیث نہیں، ہمیں وہ بتائیے جو آپ نے ڈائریکٹ سنی ہو۔ تو سیدنا زید بولے، کہنے لگے قال، فرمانے لگے یا ابن اخی، اے میرے بھتیجے، واللہ لقد کبرت سنی، اللہ کی قسم اب تم دیکھ رہے ہو میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں، میں بزرگ ہو چکا ہوں، بوڑھا ہو چکا ہوں، وقدم عہدی، میرا زمانہ بھی بڑا پرانا چلا آ رہا ہے، قدیم ہے میرا زمانہ، یعنی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک سے میں مسلمان چلا آ رہا، ونسیت بعد الذی کنت اعی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو مجھے وہ باتیں بھولنا شروع ہو گئی ہیں جو میں نے اللہ کے رسول سے سن کر یاد کی تھی۔ اب وہ وقت آ چکا ہے، اتنا بڑھاپا آ چکا ہے، جوانی کا عالم تھا، اللہ کے نبی سے بات سنتے یاد ہو جاتی، اب عمر کا تقاضا یہ ہے اب باتیں یاد نہیں رہتی، بوڑھا ہو چکا ہوں، لیکن تمہیں کہتا ہوں حدثتکم ما حدثتکم فاقبلوا، میں تم سے جو کچھ حدیث بیان کروں اس کو قبول کر لینا، وما لا فلا تکلفونی، اور جو میں بیان نہ کر سکوں مجھے اس میں تکلیف نہ دینا۔ یہ نہ ہو کہ سوال پر سوال کرتے چلے جاؤ، اب یہ بھی بتاؤ، اب یہ بھی بتاؤ، نہیں ایسا نہیں، بس جو بیان کر دوں اس کو تسلیم کر لینا، قبول کر لینا، جو بیان نہ کر سکوں مجھے تکلیف نہ دینا۔ ثم قال، پھر انہوں نے فرمایا قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوماً فینا خطیبا، ایک روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان خطیب کی حیثیت میں کھڑے ہوئے، خطبہ دینے کے لیے آپ کھڑے ہوئے ہمارے درمیان، اور کس مقام پر؟ فرمایا بماء یدعا خمن، اس مقام پر کہ جہاں پر پانی تھا اور اس جگہ کو خم کہا جاتا تھا، خم کے مقام پر، میں نے بتایا مکہ اور مدینہ کے درمیان میں یہ جگہ ہے، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کر کے واپس پلٹ رہے تھے نا، اور آپ نے ایک ہی حج کیا ہے زندگی مبارک کے اندر، نبوت والی زندگی میں، اور اس حج سے واپسی پر آپ نے اس مقام پر سٹے کیا، اور وہاں پر فرماتے ہیں سیدنا زید کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، فرماتے ہیں بین مکہ والمدینہ،
یہ جو خم کا مقام ہے جہاں پر پانی ہے، یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان کی جگہ ہے۔ آپ کھڑے ہوئے فحمد اللہ واثنى علیہ، آپ نے اللہ کی تعریف کی، اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کی، خطبہ پڑھا، حمد و ثنا بیان کی اللہ تعالیٰ کی، ووعد وذکر، اور آپ نے واعظ کیا اور نصیحت فرمائی، لوگوں کو باتیں سمجھائیں۔ پھر اس کے بعد ثم قال، وعظ و نصیحت کرنے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا اما بعد، اس کے بعد اللہ کی حمد و ثنا، نصیحت، وعظ کے بعد ارشاد فرمایا الا ایھا الناس، خبردار اے لوگو، اے انسانوں، صرف مسلمان نہیں کہا، تمام انسانوں، کیونکہ آپ تمام انسانوں کے نبی اور رسول تھے۔ اے انسانوں، فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، بے شک میں ایک بشر ہوں، میں ایک انسان ہوں، اللہ نے مجھ بشر کو تمہاری طرف اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے۔ اور فرمایا یوشک ان یأتی رسول ربی فأجیب، قریب ہے کہ میرے پاس رب کا فرشتہ آ جائے اور میں اس کی آواز پر لبیک کہہ کے دنیا چھوڑ کر چلا جاؤں، ممکن ہے وہ وقت قریب آ جائے۔ اور اس دوران آپ نے مختلف مواقع پر اس طرح کی باتیں ارشاد فرمائیں، صحابہ کرام کہتے ہیں واضح ان کے اندر پیغام موجود تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلد دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں۔ اب اس جملے میں بھی کیا ہے، یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے 2408 نمبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوشک ان یأتی رسول ربی فأجیب، ممکن ہے میرے رب کا فرشتہ آ جائے، ملک الموت آ جائے اور میں اس کی آواز پر، اس کے بلاوے پر لبیک کہہ کے اس کے ساتھ چلا جاؤں۔ اور سنو وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ، میں تمہارے اندر دو وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، انتہائی وزنی چیزیں، بوجھل، اور یہ ذمہ داری ہے تمہاری۔ نمبر 1 ارشاد فرمایا اولہما کتاب اللہ، ان دونوں میں سے پہلی چیز ہے اللہ کی کتاب، یعنی قرآن پاک، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آنے والا اللہ کا پیغام۔ فرمائی اللہ کی کتاب چھوڑ کر جا رہا ہوں، فیہ الہدی والنور، اس میں ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے۔ ہدایت چاہیے، روشنی چاہیے، بس اس اللہ کی کتاب قرآن پاک کے ساتھ جڑے رہنا۔ اسی لیے فرمایا فخذوا بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، واستمسکوا بہ، اور اس کے ساتھ جڑے رہنا، اسی پر قائم رہنا، اسی کے مطابق چلتے رہنا۔ پھر فرمایا فحث علی کتاب اللہ ورغب فی، سیدنا زید کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی اس کتاب کے بہت سارے فضائل بیان کیے، ترغیب دی اور رغبت، شوق دلایا، ابھارا کہ بس اللہ کی کتاب سے جڑے رہنا، اللہ کی کتاب کو تھامے رکھنا۔ یہ فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا ثم قال، یہ ساری بات کرنے کے بعد اب دوسری بات ارشاد فرمائی، فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، دوسری بات ہے میرے اہل بیت، دوسری جو تمہارے اوپر ذمہ داری ڈال کے جا رہا ہوں، جس کے بارے میں تم نے خبردار رہنا ہے، بہت وزنی چیز ہے، وہ ہے میرا اہل بیت۔ اور 3 مرتبہ فرمایا میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر نصیحت کرتا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں میرے اہل بیت کے بارے میں، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں کہ میرے اہل بیت کا خیال رکھنا۔ فقال له حسین، وہ جو شاگرد تھے نا حسین تابعی، وہ اپنے استاد محترم زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے پوچھنے لگے جناب ومن اہل بیتہ یا زید، اے زید اہل بیت کون ہے؟ یہ آپ نے مختصر اور جامع خطبہ دیا، 2 چیزیں اپنی امت کو دے کر جانے کے بارے میں بتایا، ایک اللہ کی کتاب، دوسرا اہل بیت۔ کتاب کی تو سمجھ آ گئی قرآن پاک ہے، اہل بیت کون ہے؟ پھر ساتھ ہی کہا الیس نساؤہ من اہل بیتہ، کیا اللہ کے نبی کی جو ازواج مطہرات ہیں وہ آپ کا اہل بیت نہیں ہیں؟
تابعی صحابی سے پوچھ رہے ہیں. صحابی رسول سیدنا زید رضی اللہ عنہ قال فرماتے ہیں نساؤہ من اہل بیتہ، آپ کی ازواج تو اہل بیت میں سر فہرست ہے. سب سے پہلے تو بیویوں کا ہی نمبر آتا ہے اہل بیت میں، اور قرآن بتاتا ہے کئی ایک مقامات میں ذکر ہے، بیوی کا ذکر ہے، اور اللہ نے کہا اہل بیت. ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ سورہ ہود میں، سورہ احزاب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات اہل بیت کا ذکر. تو جناب یہ تو اہل بیت ہیں. پھر فرمانے لگے وَلَكِنْ أَهْلُ بَيْتِهِ مَنْ حُرِمَ الصَّدَقَةَ بَعْدَهُ، لیکن آپ علیہ السلام کا اہل بیت وہ ہیں کہ جن کے اوپر صدقہ حرام ہے، وہ صدقہ نہیں لے سکتے، وہ صدقہ نہیں کھا سکتے. یہ ہے اہل بیت اور یہ ان کی نشانی ہے. قَالَ وَمَنْ هُمْ، سیدنا حسین جو تابعی تھے وہ کہنے لگے، میں نے کہا جناب وہ کون کون ہیں کہ جو اہل بیت ہیں اور ان کے اوپر صدقہ حرام ہے، یہ علامت اور نشانی ہے. انہوں نے فرمایا قال، انہوں نے فرمایا ہم آل علی وآل عقیل وآل جعفر وآل عباس. انہوں نے فرمایا یہ آل علی ہیں، آل عقیل ہیں، آل جعفر ہیں اور آل عباس ہیں. قال فرمایا کل ہؤلاء حرم الصدقہ، یہ سب کے سب وہ ہیں کہ جن کے اوپر صدقہ حرام ہے. شاگرد پوچھتے ہیں جناب ان سب کے اوپر صدقہ حرام ہے؟ قال نعم، فرمایا جی بالکل. یہ ہے وہ حدیث مبارک جس کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ دو باتوں کو بیان کیا، اور میں نے ان کا متن پڑھا، ترجمہ آپ کے سامنے رکھا. صحیح مسلم شریف میں حدیث موجود ہے. اب یہ آپ نے بات ارشاد فرمائی خم کے مقام پر، اس کو بھی غدیر خم کہا گیا. یہ ایک پانی کا چشمہ تھا، کنواں کہہ لیں. وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹے کیا اور آپ نے وہاں پر یہ خطبہ ارشاد فرمایا. اب اس کے بعد سلسلہ چلتا رہا. اب اس میں بات ہی اتنی ہے، اس سے زائد کچھ بھی نہیں ہے. اب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اللہ معاف فرمائے غلط رنگ دینا کہ آپ نے خم کے مقام پر علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا اعلان کیا تھا، اور معاذ اللہ سننے والے سارے صحابہ نے اس کو چھپا لیا، وہ کسی کو بتایا ہی نہیں. سارے کے سارے معاذ اللہ کافر ہو گئے، بس چند بچے. اس طرح کا نقطہ نظر رکھنا یہ بالکل اللہ اور اس کے رسول کی خلاف ورزی بھی ہے، اور ساتھ ساتھ صحابہ کرام کے ساتھ نفرت، عداوت، دشمنی کی دلالت بھی ہے. وہ صحابہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو کوٹ کیا، ایک ایک بات کو نقل کیا. آپ نے استنجا کیا، اس کا طریقہ کار کیا ہے، تعلیم دی صحابہ کو، انہوں نے وہ بھی بتا دیا. آپ تصور کیجئے اللہ کے نبی بلندی پہ چڑھے، پڑھے اللہ اکبر، نیچے اترے پڑھے سبحان اللہ، صحابہ اس کو بھی بیان کر دیں. تو کیا اتنا عام مسئلہ اور صحابہ اس کو چھپا لیں؟ اور یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ہزاروں صحابہ کراموں اللہ کے نبی کے ساتھ حج کرنے والے اور حج کے مبارک سفر سے واپس آ رہے ہیں، چلو ایک دو تو چھپائیں، ساری چھپا لیں؟ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے؟ اس لیے کوئی ایسی بات نہ کرنی چاہیے نہ سوچنی چاہیے. اصل میں بات پتہ کیا ہے؟ یہ تقریباً 18 ذی الحج کا جو موقع آتا ہے، اس موقع کے اوپر یہ عید غدیر خم کے نام سے منائی جاتی ہے. عید غدیر خم عراق کے اندر بغداد میں معز الدولہ ابن بابوئی کے نام سے ایک بادشاہ گزرا ہے. 18 ذی الحج 352 ہجری میں امام ابن کثیر علیہ الرحمہ نے البدایہ والنہایہ میں ان چیزوں کو درج کیا. امام ابن تیمیہ نے ان چیزوں کو نقل کیا، بیان کیا. 352 ہجری میں اندازہ کیجئے 3 صدیاں، 3.5 صدیاں بعد 18 ذی الحج کو اس نے بغداد کے اندر اعلان کیا. اس نے کہا لو بھی آگے بازار شام کو بند ہو جاتے ہیں، اب 18 ذی الحج کو بازار بند نہیں ہوں گے، ساری رات بازار کھلے رہیں گے. چراغاں کرو، اور جتنے میرے وزیر مشیر ہیں سب کے گھروں کے دروازوں کے اوپر چراغاں ہونی چاہیے، ڈھول بجے گا، رقص ہوگا. جناب یہ کیا ہے؟ کہنے لگا یہ عید غدیر خم ہے، یہ عید غدیر خم ہے. اور اس وقت سے یہ سلسلہ شروع ہوا، اور تقریباً
10 سال کے بعد 362 ہجری کے اندر اس کے اندر مزید اور زیادہ پھیلاؤ پیدا ہو گیا، بغداد سے نکل کر پورے عراق کے اندر، یہ ہے اس کی حقیقت۔ تو میرے عزیزوں، ایسی چیزوں کا دین کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ پھر وہ لوگ کہتے ہیں یہ عید اکبر ہے، کہتے ہیں عید اکبر ہے، جو 8 دن پہلے عید ہوئی ہے 10 ذی الحج کو عید الاضحیٰ، وہ چھوٹی عید ہے۔ اس سے پہلے 2 مہینے 10 دن پہلے جو عید الفطر ہوئی تھی وہ بھی چھوٹی ہے۔ یہ جو ہم نے خود سے گھر رکھی ہے یہ سب سے بڑی عید ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ جب بندہ اللہ کے رسول سے اختلاف کرتا ہے تو کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ ہمارے وہ مسلمان جو 12 ربیع الاول کو عید مناتے ہیں تو ان کا بھی نقطہ نظر اسی طرح کا ہے کہ یہ عید میلاد النبی ان دونوں عیدوں سے زیادہ عظمت والی ہے، معاذ اللہ۔ نہ مسلمانوں، اگر ہم اللہ رسول پر ایمان رکھتے ہیں پھر اللہ رسول کی دی ہوئی چیزوں پر اکتفا کریں۔ انہوں نے ہمیں 2 عیدیں دی، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اور کتنے مہذب انداز میں تکبیرات پڑھو، نماز ادا کرو، کوئی رقص نہیں ہے، کوئی اچھلنا کودنا نہیں ہے، کوئی ڈھول بجنا نہیں ہے، کوئی جناب شور و غل نہیں ہے، بڑے مہذب انداز کے اندر۔ اور یہ اس قسم کی یہ عیدیں منا کر یہ کیا ہے؟ اب ذرا تصور کیجئے، در حقیقت 18 ذی الحج ہو یا 10 محرم ہو، 10 محرم کو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کی شہادت، اس پر بڑا غم منایا جاتا ہے۔ 1 محرم کو باقاعدہ خوشیاں منائی جاتی ہیں، 22 رجب کو بڑی خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ حقیقت پتہ کیا ہے؟ 18 ذی الحج سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی دلدوز اور تکلیف دہ شہادت کا دن ہے۔ 35 ہجری 82 سال ان کی عمر، 18 ذی الحج صبح کے وقت ان کو مدینہ منورہ کے اندر شہید کر دیا گیا۔ 22 رجب سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کا دن، 1 محرم سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا دن۔ یہ ساری در حقیقت چیزیں منا کر اور ان مواقع پر عیدیں اور خوشیاں اور یہ سارا کچھ کر کے در حقیقت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی خلاف ورزی، ان کے ساتھ نفرت اور ان چیزوں کو ہوا دی جاتی ہے۔ یاد رکھیے ان چیزوں کا اسلام سے دور کا بھی تعلق نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترتیب بنا دی بس وہی بنا دی۔ آپ نے اول نمبر پہ رکھا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اور دوسرے نمبر پہ رکھا عمر رضی اللہ عنہ کو۔ بہت سارے دلائل ان چیزوں کے۔ اب یہ کہنا خون کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کی ولایت کا اعلان کیا تھا یا ان کی خلافت کا اعلان کیا تھا اور ان کو یہ اپنی وراثت سونپ دی تھی اور اس کو چھپا لیا گیا، کوئی اس کی کہیں بھی دلیل نہیں ہے۔ اور اس کی بنیاد پر باقی صحابہ برتان کرنا یا ملامت کرنا یہ کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ خود سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے، کتنے مواقع ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خود سنا، آپ کہا کرتے تھے انا و ابو بکر و عمر، میں ابو بکر اور عمر۔ آپ نے ابو بکر و عمر کو ساتھ ساتھ رکھا، ترتیب میں پہلا نمبر ابو بکر کا پھر عمر کا۔ وہ حدیث جس کے اندر 10 صحابہ کو نام لے کر آپ نے جنت کی بشارت دی، اس میں ترتیب پڑھ لیجئے۔ فرمایا ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ و علی فی الجنہ۔ اللہ کے نبی کے ہاں یہ ترتیب ہے اور یہ ترتیب اللہ کے نبی نے خود سے نہیں لگائی، کیونکہ قرآن کہتا ہے اللہ کا نبی اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہتا، وہی کہتا ہے جو اللہ آسمان سے وحی کرتا ہے۔ آئیے ہم بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات کو، ان کی ترتیب کو دل و جان سے قبول کریں۔ اللہ حق بات سمجھنے، قبول کرنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ آگے 18 ذی الحج آ رہی ہے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کچھ ذکر کریں گے تاکہ ہمیں اندازہ ہو کتنی عظیم المرتبت یہ شخصیت تھی۔ اللہ ان عظیم المرتبت ہستیوں کے ساتھ ہمیں سچی محبت نصیب فرمائے، کیونکہ بندہ دنیا میں جن سے محبت کرتا ہوگا نا قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا۔ اللہ ہم سب کو صحابہ کا ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ایک دو اہم گزارشات ہیں. پہلی بات تو یہ ہے، ابھی جیسا کہ میں نے عرض کیا، ہر مسلمان کے لیے عافیت اسی میں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو تسلیم کر لے، آمنا و صدقنا کہیں. باقی اختلاف کہاں نہیں ہوتا، ہر جگہ اختلاف ہوتا ہے، لیکن اپنے اختلاف کو اس حد تک لے جانا کہ انسان دوسرے کی جان کا دشمن بن جائے یا اس پر کفر کے فتوے لگاتا پھرے، قتل و غارت گیری تک اتر آئے، یہ اسلام کے اندر زیبا نہیں ہے. یہ جڑا والا کے اندر ہونے والا دلدوز واقعہ عید والے دن کہ دو افراد کو صرف اس بنیاد پر شہید کر دیا گیا کہ انہوں نے کہا قربانی صرف اللہ کے نام کی ہے. قربانی کس کے نام کی ہے؟ صرف اللہ کے نام کی. جھگڑا ہوا اس بات پر، جیسے واقعہ کی تفصیلات آئی ہیں واللہ تعالی اعلم، کہ بات ہوئی کہ قربانی صرف اللہ کے نام کی ہے. آپس میں بات چیت ہوئی، جھگڑا ہوا اور اس کے نتیجے کے اندر ان دو افراد کو شہید کر دیا گیا. حالانکہ وہ دونوں ماشاءاللہ متبع سنت، توحید سے لگن رکھنے والے، اور جس طرح ہم ان کی سیرت سے آگاہ ہیں، منڈی وار پٹن میں ہمارا ایک ادارہ ہے ماشاءاللہ، وہاں پر ان کی بچی ماشاءاللہ پڑھنے والی، دین کا علم حاصل کرنے والی، دین کے ساتھ یہ لگاؤ، اور اس گاؤں کے اندر وہ مسجد بنانے والے اور اس گاؤں کے پورے لوگوں کا وہ خیال رکھنے والے، خدمت میں پیش. لیکن آپ دیکھ لیجئے صرف اتنی سی بات پر، اور ان کا موقف ٹھیک ہے. قرآن کہتا ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، ہماری قربانی، ہماری زندگی، موت، نماز سب اللہ کے لیے. جانور ذبح کرنا ہے تو کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر، اللہم منکا ولکا، اللہ دیا بھی تو نے ہے اور نام پر تیرے ہی ذبح کر رہے ہیں. تو قربانی تو صرف اللہ کے نام کی ہے. اب جس کا نقطہ نظر یہ ہے کہ نہیں غیر اللہ کے نام کی بھی ہو سکتی ہے، اس کا موقف تو غلط ہے نا. اب اس کے بعد دلیل نہ ہو اور وہ اس اقدام پر اتر آئے. بہرحال یہ بڑا خوفناک اقدام ہے. حکومت وقت سے الحمدللہ پورا تعاون ان کا جاری ہے، اور ایسے لوگوں کو باقاعدہ گرفتار کر کے ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے تاکہ آئندہ کسی کو اس قسم کی جسارت نہ ہو اور وہ اس قسم کی ہمت نہ کرے، اس قسم کی جسارت کا سوچے بھی نہ کہ جناب اتنی سی بات پر اور صحیح موقف والا آپ کو اختلاف ہے، آپ بیٹھ کے بات چیت کریں، سمجھ لیں. اسلام، دین، قرآن، حدیث کسی پر اپنا موقف مسلط نہیں کرتے کہ آپ لازمی اس بات کو مانیں. تو یہ بڑی عجیب قسم کی صورتحال ہے. تو اختلاف کے اندر ہم دیکھ لیں کہاں تک چلے جاتے ہیں. سیاست کے نام پر اختلاف ہو یا مذہب کے نام پر اختلاف ہو جانا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس اختلاف کی بنیاد پر اس قسم کے انتہائی اقدامات پر اتر آنا یہ میری جہالت ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اسی طرح سے افغانستان کے اندر ہمارے ایک بہت بڑے شیخ تھے سردار ولی، ان کو شہید کر دیا گیا. آپ کے علم میں ہونا چاہیے جب سے طالبان حکومت آئی ہے وہاں پر اللہ کے دشمن سرگرم ہیں. یہ اس طرح کے لوگ، یہ سردار ولی صاحب ماشاءاللہ وہاں کے پورے علماء کو آپس میں جوڑ رہے تھے، طالبان کے ساتھ متفق ہو رہے تھے، اتفاق و اتحاد کی فضا قائم ہو رہی تھی. لیکن اللہ کے دشمنوں کو یہ چیزیں برداشت نہیں ہیں اور ان کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا. ہم اس کی بھی پرزور مذمت کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اللہ ذوالجلال والاکرام پاکستان اور افغانستان کے اندر آپس کے اندر پیار محبت کے اس رشتے کو قائم و دائم رکھے. سندھ کے اندر علاقائیت اور لسانیت کی بنیاد پر فسادات شروع ہو چکے ہیں. تم پٹھان ہو یہاں سے نکلو، ہم سندھی ہیں تمہیں نہیں رہنے دیں گے. آپ سوچ لیجئے، غور کر لیجئے، یہ اللہ کے دشمن ہیں جو بڑی خوفناک سازشیں کر رہے ہیں اور وہ پاکستان اور افغانستان سے بدلہ لینا چاہتے ہیں. اس لیے خبردار رہیے، اللہ سے دعائیں کیجئے اللہ ان ملکوں کے امن کو قائم و دائم رکھے.
اور اندرونی بیرونی خلفشار و انتشار سے اللہ محفوظ رکھے۔ ایک طرف بارشوں کا سلسلہ ہے، کراچی ڈوب چکا، ملک بھر کے اندر ایک ایمرجنسی کی سی کیفیت ہے، اور دوسری طرف اس قسم کے اقدامات اور فتنے بلوچستان میں جا رہے ہیں سندھی، تو وہاں پر ان کو ختم کیے جا رہے ہیں، اور سندھ کے اندر جو پٹھان ہیں ان کو وہاں پر کہا جا رہا ہے اپنے ہوٹل ہر چیز بند کرو، یہاں سے نکل جاؤ اپنے ملک کو۔ یہ عجیب قسم کی صورتحال ہے۔ ہمارا تعلق رشتہ کلمہ کی بنیاد پر ہے، ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں، اور اس کے بعد اللہ نے خطے ہمیں دیے ہیں، اسلام کے قلعے دیے ہیں۔ اللہ اسلام کی، مسلمانوں کی اور ہمارے ملکوں کی حفاظت فرمائے، اللہ دشمنوں کی سازشوں سے محفوظ فرمائے۔ انشاءاللہ ابھی نماز جمعہ کے بعد ہم ان کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھیں گے، شیخ سردار ولی صاحب کا بھی، اور اسی طرح سے یہ جو دو شہید ہوئے ہیں جڑا والا میں ان کا بھی، اسی طرح ہمارے محترم ڈاکٹر صاحب ہیں، ڈاکٹر آصف صاحب، ان کے والد صاحب وفات پا گئے، دیگر فوج شدگان کے لیے بھی انشاءاللہ دعائیں ہو جائیں گی۔ نماز جمعہ کے بعد جنازے میں شرکت کر کے جائیے، اللہ آپ سب کو برکت دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔